بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوقوف اور جاہل شوہر کی 50 نشانیاں، آخری پارٹ، نمبر 23۔ بیوی کو قابل مشورہ نہ سمجھنا۔ برا شوہر کسی معاملے میں بیوی سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتا، ہر کام میں اپنی مرضی کو اہمیت دیتا ہے۔ مالی معاملات ہو یا گھر کی اشیاء کی خریداری، وہ اپنی ہی سوچ پر قائم رہتا ہے اور اسی وجہ سے اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ نمبر 24۔ بچوں سے عدم دلچسپی۔ ایک برا شوہر بچوں کے تمام معاملات میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بیوی اگر گھریلو امور کی انجام دہی میں مصروف ہو تب بھی وہ بچوں سے لا تعلق سا بیٹھا رہتا ہے، اور بچوں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی وہ بیوی کو ہی انہیں خاموش کروانے کا حکم صادر کرتا ہے۔ نمبر 25۔ اپنے خیالات شیئر نہ کرنا۔ بیوی سے اپنے خیالات شیئر نہ کرنا، اپنے مستقبل کے ارادوں سے اسے بے خبر رکھنا اور اسے مشورہ طلب نہ کرنا جاہل شوہر کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اپنی زندگی کے ساتھی کو اپنی سوچ کا ساتھی نہ بنانا اس رشتے میں ادھورے پن کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 26۔ گھریلو امور میں ہاتھ نہ بٹانا۔ جاہل شوہر کبھی بھی گھریلو امور میں بیوی کا ہاتھ نہیں بٹاتا، بیچاری خواہ کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ یہ کبھی اپنی نشست چھوڑنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ یہ رویہ ایک برے شوہر کی بے حسی کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 27۔ جھوٹے وعدے کرنا۔ بیوی سے کیے گئے وعدوں کو ایک برا شوہر قطعاً اہمیت نہیں دیتا اور کبھی اس کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک جاہل شوہر کا یہ رویہ بیوی کو یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید وہ اس کی زندگی میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ نمبر 28۔ تحائف نہ دینا۔ تحائف کا تبادلہ کسی رشتے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک برا شوہر اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا۔ خاص تہواروں میں بھی وہ بیوی کی خوشی کی خاطر کبھی کوئی چھوٹا موٹا گفٹ بھی نہیں لاتا، حالانکہ یہ چھوٹا سا تحفہ خواہ کچھ دیر کے لیے بھی صحیح زندگی میں خوشیوں کے رنگ ضرور بھر دیتا ہے۔ نمبر 29۔ سیر و تفریح پر نہ لے جانا۔ ایک برا شوہر اپنی بیوی کے لیے کبھی سیر و تفریح کا اہتمام نہیں کرتا۔ زندگی ایک ہی ڈگر پر چلتی رہے تو ذہنی تناؤ اور اکتاہٹ کو جنم دیتی ہے۔ ایک جاہل شوہر کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ روٹین کی چکی میں پستی ایک بیوی کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 30۔ بیوی کو بیوقوف مخلوق سمجھنا۔ ایک جاہل شوہر بیوی سے بھی بچوں کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید اور ڈانٹ ٹپٹ اس کا معمول ہوتا ہے۔ جاہل شوہر کے اس رویے کے پس پردہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کو نہ تو دنیا کی سمجھ ہے نہ زندگی کا شعور۔ یہ رویہ عورت کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 31۔ بیوی کے مشاغل میں دلچسپی نہ لینا۔ تمام انسانوں کی طرح ایک بیوی کے بھی کچھ مشاغل اور دلچسپیاں ہوتی ہیں جو فارغ اوقات میں اس کے لیے تفریح اور ذہنی تازگی کا سامان ہوتی ہے۔ ان مشاغل میں شوہر کی شمولیت میاں بیوی کے رشتے کو بہت مضبوط بنا سکتی ہے، مگر ایک جاہل شوہر کو بیوی کے ان مشاغل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کو فضولیات میں شمار کرتا ہے۔ نمبر 32۔ دوسرے کے سامنے بیوی کا مذاق اڑانا۔ ایک جاہل شوہر کی نظر میں چونکہ بیوی کے احترام اور عزت نفس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ دوسروں کے سامنے بھی ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنے کی بجائے وہ دوسروں کے سامنے بھی اسے تنقید و مذاق کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ رویہ ایک حساس عورت کی شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 33۔ یہ کوشش کرنا کہ بیوی ہر وقت گھر کے کاموں میں صراف رہے۔ اس قسم کے بعض شوہر یہ نفسیات بھی رکھتے ہیں کہ چونکہ گھر کی تمام ذمہ داریاں بیوی پر عائد ہوتی ہیں، اس لیے اسے ہر وقت گھر کے کام کاج میں ہی مصروف رہنا چاہیے۔ ان شوہروں کو بیوی کی تھکاوٹ یا کام کاج کے دباؤ کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر بادل ناخواستہ عورت کبھی اس کا تذکرہ کر ہی بیٹھے تو کام کاج میں ہاتھ بٹانے یا محض ہمدردی کے کچھ الفاظ ہی کہہ دینے کے بجائے ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر عورت گھر سنبھالتی ہے، تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی ہو۔ نمبر 34۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داریاں بیوی پر ڈال دینا۔ اس قسم کے شوہر بعض اوقات یا تو اپنی نااہلیت کے سبب یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی خاطر
گھر کے تمام امور کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں بھی عورت پر ڈال دیتے ہیں۔ ایسی خواتین شوہر کی موجودگی میں بھی خود کو زندگی کے بوجھ تلے تنہا محسوس کرتی ہیں۔ نمبر 35، بیوی کی عادات سے سمجھوتا نہ کرنا اور انہیں بدلنے کی کوشش کرنا۔ اکثر شوہر بیوی کو ایک روبوٹ سمجھتے ہیں جس کا ریموٹ کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے شوہر بیوی کی عادات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے انہیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے کہ بیوی بھی ایک مکمل انسان ہے جس کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ وہ بیوی کی شخصیت کو اپنی پسند کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ اس بیوی کے لیے ذہنی الجھنیں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 36، بیوی کے مشاغل پر تنقید کرنا۔ بیوی کی دلچسپی کے معاملات اور چھوٹے چھوٹے مشاغل جو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک جاہل شوہر ان کو نہ صرف پسند نہیں کرتا بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ وہ بیوی کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اس کی ساری توجہ صرف اور صرف گھر پر ہی مذکور رہنی چاہیے اور اس کے ذاتی مسائل کو فضولیات کے زمرے میں شمار کرتا ہے۔ نمبر 38، تمام معاملات میں بیوی کو مورد الزام ٹھہرانا۔ ایک جاہل شوہر زندگی میں پیش آنے والے مسائل کی تمام تر ذمہ داریاں بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر بیوی پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھریلو بجٹ ہو یا ملازمت کی ٹینشن یا کوئی کاروباری مسئلہ ہو، بات آخر گھوم پھر کر بیوی پر ہی آ جاتی ہے۔ اگر وہ اس معاملے میں بیوی کی کوئی غلطی نکالنے میں ناکام بھی ہو جائے تب بھی غصہ برحال بیچاری بیوی پر ہی نکلتا ہے۔ نمبر 39، بیوی کی بات کو توجہ سے نہ سننا۔ بیوی اگر کسی معاملے میں اظہار خیال کرنا چاہے، کوئی مشورہ دینا چاہے یا گھر کا کوئی اور مسئلہ بیان کرنا چاہے تو ایک برا شوہر کبھی توجہ سے نہیں سنتا، اور اگر سن بھی رہا ہو تو دھیان نہیں دیتا۔ اس طرح وہ اپنے رویے سے بیوی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ نمبر 40، تعریف نہ کرنا۔ بیوی کی اچھی عادات اور حسن و خوبی کی ایک برا شوہر کبھی تعریف نہیں کرتا۔ یہ رویہ دونوں کے درمیان کبھی ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 41، بیماری کی حالت میں بے حسی کا مظاہرہ۔ بیوی کی خراب صحت، بیماری یا دیگر کسی پریشانی کا ایک برے شوہر کو بالکل احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بے حسی کا یہ رویہ اگر مستقل ہو جائے تو اس سے رشتہ ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 42، حوصلہ افزائی نہ کرنا۔ اگر بیوی کسی کام میں معمول سے زیادہ اچھی کارکردگی، سمجھداری یا سگڑ پن کا مظاہرہ کرے تو ایک کم عقل شوہر کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کے جاہل اور انا پرست شوہروں میں یہ خوبی بدرجہ عدم پائی جاتی ہے۔ نمبر 43، خود غرضی۔ خود غرضی جاہل شوہر کی کچھ خاص نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایسے شوہر کو زندگی کے آئینے میں صرف اپنی ذات ہی نظر آتی ہے، بیوی کی ذات اور اس کے مسائل کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ خود غرضی ایک عورت کے دل میں مایوسی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ نمبر 44، ہمیشہ غصے سے دیکھنا۔ ہر وقت مونڈ بنا کر رکھنا اور بیوی کو غصے سے دیکھنا ہمارے معاشرے کے جاہل شوہروں کے لیے بڑی فخریہ بات ہے۔ اکثر شوہر بیوی کو رو میں رکھنے کی غرض سے یہ حربہ اپناتے ہیں۔ نمبر 45، ضدی مزاج شوہر۔ بیوی کا موقف سمجھے بغیر بلا جواز اور بلا وجہ اپنی بات پر اڑ جانا ایک جاہل شوہر کی اہم نشانی ہے۔ ایسے شوہر کو صرف اپنی بات اور اپنی ذات ہی نظر آتی ہے۔ اس کی سوچ اسی دائرے میں قید رہتی ہے کہ اس کی بات ہی صحیح ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ نمبر 46، صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ ایک جاہل شوہر صفائی ستھرائی کے معاملات میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کی عادات و اطوار میں بھی صفائی پسندی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔ نمبر 47، غیر ضروری پابندیاں لگانا۔ جاہل شوہر ہمیشہ بیوی پر غیر ضروری پابندیاں عائد کرتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات تو بیوی کو کسی بھی معاملے میں اپنی پسند و ناپسند کا اختیار ہی نہیں ہوتا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی شوہر کی محتاج بن کر رہ جاتی ہے۔ نمبر 48، غیر مہذب الفاظ کا استعمال۔ ایک جاہل شوہر لڑائی جھگڑے میں حتیٰ کہ عام گفتگو میں بھی غیر مہذب الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نامناسب رویہ
گھر کے ماحول و اخلاقیات کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ نمبر 49، باطونی شوہر۔ بعض شوہروں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ گھر کے وہ معاملات جو صرف ایک عورت ہی بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے، ان میں بھی وہ مشورہ دینا، اپنی ذہانت دکھانا یا حکم چلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ بحث کو بلا وجہ تول دیے جاتے ہیں۔ ہر وقت بولتے رہنے کی یہ عادت گھر کی فضا میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 50، مغرور شوہر۔ ایک مغرور شوہر کسی معاملے میں بیوی کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اپنی ہی ذات کے گھمنڈ میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ خود کو اعلیٰ و ارفع قسم کی مخلوق سمجھتا ہے اور کبھی عام انسانوں کے لیول پر نہیں آتا۔ بیوی کے ساتھ یہ جاہلانہ رویہ ذہنی و قلبی فاصلوں کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو معاشرے کو آئینہ دکھانے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ شاید معاشرے کا کم از کم ایک اہم طبقہ تو اپنے چہرے پر لگی دھول صاف کر سکے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔